السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 121، 22 اور 23۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، تبوئ المومنین، بٹھا رہے تھے آپ مومنوں کو، مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے مورچوں پر، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ کمزور ہمتی یا بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن بھروسہ رکھیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، مدد کی تمہاری اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، أَذِلَّةٌ، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دوہرا لیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کو نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، تبوئ المومنین، بٹھا رہے تھے آپ مومنوں کو، مقاعد، جگہ پر، للقتال، لڑائی کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتان، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ کمزور ہمتی دکھائیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولیہما، ان دونوں کا دوست ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، مومنون، مومن، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تمہاری اللہ نے مدد کی، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ، اور اس حال میں کہ تم، أَذِلَّةٌ، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ اپنے گھر والوں سے صبح نکلے، یہاں سے موضوع تبدیل ہوا ہے، یہاں پہ احد، جنگ احد کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور ایک لفظ میں پورا واقعہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر والوں سے، تبوئ المومنین، آپ مومنوں کو ٹھکانہ دے رہے تھے، بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے ان کے مورچوں پر۔
معاملہ یہ تھا کہ یہ دوسری کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ تھی۔ پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر، جنگ بدر، یہ 2 ہجری کو ہوئی۔ ہجری سمجھتے ہیں نا؟ جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس کے دوسرے سال میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ بدر دوسرے سال میں ہوئی۔ اچھا، ابھی جب بدر کا واقعہ آئے گا نا، ہم انشاءاللہ اس کا بھی پورا ایک پس منظر آپ کو بتائیں گے اور پوری کہانی بتائیں گے کیا ہوا، لیکن ابھی فی الحال مجبوری یا وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے اس کے کچھ اشارے کرنے ہیں، آپ کی توجہ بڑی چاہیے۔ بدر میں ایسا ہوا تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ اپنا شام سے قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، آپ علیہ السلام ان کے لیے نکلے، وہ قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو جہل کو ادھر خبر ہو چکی تھی، وہ اپنا 1000 کا لشکر لے کے بدر کے مقام پہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہ لڑائی ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، 70 ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہی بولو قیدی ہوئے، 70 ہی قیدی ہوئے، یعنی اچھی خاصی قسم کی جو ہے کفار کی پٹائی ہوئی۔ اب وہ جو قافلہ بچ کے نکلا تھا کس کا؟ ابو سفیان کا۔ کس کا؟ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس شام کے قافلے سے نا ان کو جتنا منافع ہوا، انہوں نے کہا جی یہ اب میں اگلی جنگ پہ لگاؤں گا۔ کتنا منافع ہوا تھا؟ 1000 اونٹ، کتنا؟ اور 50,000 سونے کے سکے، یعنی کہ دینار۔ 50,000 دینار اور 1000 اونٹ۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پہلے کافروں کا سردار کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ بدر کے لیے لوگوں کو وہ لے کر آیا تھا۔ اب جب کہ وہ نہ رہا، بدر میں وہ بری طرح ذلیل ہوا اور مارا گیا، قتل ہوا۔ اب یہ سرداری جو تھی ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا چونکہ اب سردار میں ہوں، جتنا مجھے منافع ہوا ہے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیں گے۔ 50,000 دینار بھی وہاں دے دیا اور 1000 جو ہے اونٹ بھی جمع کر لیے۔ اب ساتھ میں اعلان کر دیا کہ جو جو کفار کے حلیف قبیلے ہیں، دوست قبیلے ہیں، وہ بھی آ جائیں، جو مسلمانوں کے دشمن قبیلے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ اس طرح جو جو بھی اسلام کا دشمن تھا وہ ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا، یعنی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے میں، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے۔ اب ظاہری بات ہے مال بھی اکٹھا ہوا، لوگ بھی جمع ہوئے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے 2 شاعر بلا رکھے تھے، 2 شاعر جو ہیں وہ ہائر کر رکھے تھے۔ وہ جگہ جگہ جاتے، اشعار پڑھتے اور لوگوں کو بھڑکاتے، کس پہ؟ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پہ، جنگ پہ۔ اس طرح وہ کرتے 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 3000 کی انہوں نے جمعیت جو ہے اکٹھی کی، مسلح افواج جو ہیں وہ جمع کر لی، 3000 افراد پہ مشتمل، جن کے پاس بے شمار گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور بے شمار اسلحہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 3000 کا لشکر لے کر احد کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ احد کیا ہے؟ احد مدینہ کے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، اور یہ ایسا پہاڑ ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے الاحد یحبنا ونحبہ۔ احد وہ پہاڑ ہے، ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں اور یہ پہاڑ جو ہے یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو یاد ہے نا واقعہ، ایک دن نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ تو پہاڑ کو محبت تھی، اچانک ذرا جذبہ سا آیا اور اس نے ہلنا شروع کر دیا محبت میں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں اس پہ زور سے مارا، اسکت ایھا الجبل علیک نبی والصدیق والشہیدان۔ او پہاڑ رک جا، ٹک جا، تجھے نہیں پتا تجھ پہ نبی ہیں، ابوبکر صدیق ہیں اور تجھ پہ 2 شہید سوار ہیں۔ احد نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جو میدان ہے وہ میدان
احد، وہاں پہ آ کے یہ لوگ بیٹھ گئے۔ اب دوسری طرف حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، کفار آ رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے مدینہ میں رہیں، ہم ان پہ حملہ کریں، ہماری عورتیں چھتوں پہ چڑھیں اور کفار پہ پتھر برسائیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ باقی اب مسلمانوں تم بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صدقے اور قربان جائیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سردار ہیں، آپ پیغمبر ہیں، جو بھی فیصلہ کریں قبول ہوتا لوگوں کو، لیکن چونکہ اس معاملے پہ اللہ کی وحی نہیں آئی تھی، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کوئی حکم، کوئی پابندی، فرمایا مشورہ دو، کیا کرو؟ مشورے میں بڑی خیر ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، جب وحی نہیں نہ آتی تھی، جن معاملات میں آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو مشورہ کرنا بڑی اچھی بات ہے، ضرورت پڑے اپنے کسی خیر خواہ سے مشورہ کیا کریں، ایسا نہیں کہ ہر آنے جانے والے سے مشورہ کیا، کیونکہ بعض دفعہ جس سے مشورہ کرتے ہیں وہی آپ کا حاسد ہوتا ہے، وہی حسد کرتا ہے، اور اسی کے حسد کے تیر جو ہے آپ کو لگتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے۔ مشورے کے متعلق کافی ساری احادیث بھی موجود ہیں کہ مشورہ جو ہے وہ بھی ایک امانت ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ ایک پوری امانت داری کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ دے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے مفت کے مشورے، مفت کے جہاں بھی بیٹھے ہیں مفت کے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں، تو مشورہ بڑا سوچ سمجھ کے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ تم بتاؤ۔ اب کچھ وہ تھے جوان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں تو پچھتاوا ہی بڑا ہے، ہم بدر میں نہیں گئے، لہذا ہمیں ایک دفعہ اجازت دیں، ہم باہر نکلیں گے میدان میں اور کفار پہ بجلیوں کی طرح جو ہے برس پڑیں گے اور چٹانوں کی طرح ان سے ٹکرا جائیں گے، ایک دفعہ آپ ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دے دیں۔ جذبہ تھا، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ علیہ السلام نے اکثریت جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے جی باہر جانا ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت، اکثریت جمہوریت یہی کہہ رہی ہے جی باہر جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اکثریت کی رائے کا احترام کیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام گھر میں چلے گئے، آپ علیہ السلام نے زرہ پہنی، تلوار پکڑی، باہر نکل آئے۔ اب جو تھے نا وہ صحابہ جو کہتے تھے باہر جانا ہے، ان کو تھوڑا پچھتاوا ہوا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کا مشورہ نہیں مانا، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں آپ کا مشورہ مدینہ میں ٹھیک ہے، مدینہ میں رہ جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی نبی اپنی زرہ باندھ لے، تلوار پکڑ لے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب تک وہ جنگ کر کے نہ آئے وہ گھر میں ایسے ہی واپس لوٹ جائے۔ لہذا اب میں لوٹوں گا، اب میں باہر ہی نکلوں گا اور جنگ ہی کروں گا۔ اب اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے ایک اور بندے سے بھی مشورہ لیا تھا، کس سے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے، مدینہ میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کا بھی یہی مشورہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دی، اپنا مشورہ ترک کیا، صحابہ کے ساتھ اب نکل گئے۔ اب ایک مقام پہ پہنچے نا، غالباً مقام شوت، تو وہاں پہ جا کے عبداللہ بن ابی کہنے لگا دیکھو جی ہمارے مشورے کا احترام ہی نہیں ہوا، جہاں پہ ہماری بات نہیں مانی گئی ہم نہیں لڑتے، ہم ہاں کی لڑائی، ہم ہاں کا پنگا۔ پہلے ہی نہیں تھا ارادہ، منافق تھا، نفاق دل میں بھرا ہوا تھا، لڑائی سے منافق بھاگتا ہے، پہلے ہی نہیں تھا چاہتا، ایک بہانہ مل گیا، کہتا جی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم ہیں۔ بڑے پیارے کوئی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اکثر شادیوں پہ ایسا بڑا موقع دیکھنے کو ملتا ہے، لو جی ساڑی گل نہیں منی، نہیں جانا ہی ہے، کیوں جی؟ بڑے لوگ ہنسے ہیں، سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے، بعض کوئی بڑے قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو لڑائی اسی مقام پہ آ گیا، کیا ہوا جی؟ وہ میں نے کہا تھا یہ بکاؤ، میرا مشورہ نہیں مانا، جاؤ میں جانا ہی نہیں۔ بہرحال عبداللہ بن ابی بھی کہنے لگا بھائی میرا مشورہ ہی نہیں مانا گیا۔ بھائی ٹھیک ہے تو نے مشورہ دیا ہے، مانے یا نہ مانے دیکھا جائے گا اکثریت کیا کہتی ہے، یا مین جو افراد ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب اپنے 300 افراد لے کر واپس نکل گیا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ کتنی تھی؟
بدر میں کتنی تھی؟ 313. اور احد میں کتنی تھی؟ 1000. اب یہ ظالم اس خاص موقع پہ اس نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اور اپنے 300 افراد لے کر واپس نکلا. یاد رہے کہ ان 300 افراد میں منافق بھی تھے اور کچھ کمزور مسلمان بھی موجود تھے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ بولو. کفار کی کتنی تعداد تھی؟ 3000. اللہ اکبر. کفار کی تعداد تھی 3000، مسلمانوں کی 700. اب مسلمان جب وہاں میدان میں پہنچے، پیچھے اللہ کا بھلا کرے وہ جو ہے پہاڑ ہے، پیچھے کیا ہے؟ آگے مسلمان ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسلمانوں کو بتا دیا تم ادھر کھڑے ہو جو، تم ادھر کھڑے ہو جو، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پہ کھڑا کر دیا؟ پہاڑ کی چوٹی پہ، درے پہ کھڑا کر دیا. 50 تیر انداز دیے. کتنے؟ 50 کھڑے کر دیے ساتھ. فرمایا کہ آگے سے ہم سنبھال لیں گے، پیچھے سے ہم پہ حملہ، بولو پیچھے سے ہم پہ حملہ، یہاں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہ بڑی اہم ہے. اور آپ علیہ السلام قائد تھے کمال قسم کے. آپ کو معلوم تھا کہ دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہے اور اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو کہاں سے پہنچا سکتا ہے. اس لیے آپ نے اتنی سخت تاکید فرمائی. فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح مل گئی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، تم نے پھر بھی اس چوٹی کو چھوڑنا، اور اگر دیکھو ہمیں شکست ہوئی ہے، اوپر سے پرندے آئے ہیں ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں، تم نے تب بھی اس چوٹی کو چھوڑنا، تبھی چھوڑنا ہے جب میرا حکم ہوگا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ علیہ السلام نے بندے بٹھائے تھے نا، اس کے متعلق یہ آیت ہے. دیکھیں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ایک لفظ میں پورا پورا واقعہ ہے. اب غور کریں. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کے نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر سے. وہ کیا پہن کے؟ زرہ پہن کے. تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مومنوں کو ان کے مورچوں پہ بٹھا رہے تھے. یہ وہ واقعہ ہے. آپ علیہ السلام فرما رہے تھے بھئی تم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، تمہاری یہاں پہ ڈیوٹی ہے، تم جو ہے وہ لشکر کے آگے کھڑے ہوگے، تم پیچھے چلو گے، تم یہ جھنڈا تھام کے رکھو گے. سب کی آپ علیہ السلام ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے، کیا ارادہ کیا تم میں سے؟ کہ ان تفشلا، کہ وہ پست ہمتی دکھائیں، کمزور ہمت یا پست ہمتی دکھائیں. یہ کون سی جماعتیں تھیں؟ یہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. کون؟ بنو سلمہ اور یہ دونوں کون تھے؟ مسلمان تھے. اب انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ ظالم آدمی 300 بندے لے کر واپس نکل چکا ہے، دشمن آگے بڑے زیادہ ہیں، آگے ہی ہماری تعداد کم تھی، 300 اور نکل کے پیچھے 700 بچے. اب انہوں نے جو ہے وہ بڑی پست ہمتی کا مظاہرہ کیا، کمزور دلی کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اب چونکہ یہ مومن تھے، کون تھے؟ بولو شاباش، مومن تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہربانی فرمائی. اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو ثابت قدمی عطا فرما دی. وہ غالباً حضرت جابر فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ آیت ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس آیت میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی بڑے راضی ہیں اپنے مالک پہ، بڑے خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ بھلا کیوں خوش ہیں؟ آگے پڑھیں بھی آپ کو پتہ چلے گا. فرمایا کہ واللہ ولیہما، یہ جنہوں نے پست ہمتی دکھائی تھی، اللہ ان دونوں کا ولی ہے، دوست ہے. کہتے ہم سے غلطی ہوئی، کمزور ہمتی کا مظاہرہ کیا، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں پھر بھی تمہارا، میں اس لیے ہم ہی خوش ہیں. یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی. واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے تعداد پہ نہیں، اسلحہ پہ نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آج بنو سلمہ بنو حارثہ تم اتنی کمزوری دکھا رہے ہو، تم یہ پست ہمتی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بدر کا وقت بھول گئے ہو؟
بدر کا دن بھول گئے ہو؟ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر، تب تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، تعداد بھی 313 تھی، اور گھوڑے نہ ہونے کے برابر تھے، سواریاں نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا جنگ میں یہ پورا اس وقت جیسے اب ٹینک کام کرتا ہے، اس وقت گھوڑا کام کرتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے پیدل چلنے والے کو ایک حصہ دیا کرتے تھے جب مال غنیمت آتا، اور جس کے پاس گھوڑا ہوتا اسے بھلا کتنے حصے ملتے تھے؟ 3 حصے ملتے تھے۔ کتنے حصے؟ ایک مالک کا اور 2 گھوڑے کے۔ صدقے اور قربان جائیں، کبھی پڑھیں نا اس کی شجاعت، کبھی اس کی بہادری پڑھیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبح۔ کیسا جانور ہے، سامنے دیکھتا ہے تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے ہیں، اور اس پہ نیزوں کی بچھاڑ بھی ہو رہی ہے، تب بھی یہ ایک مالک کے اشارے پہ چلتا ہے۔ مالک نے اس کی مہاریں پکڑی ہوئی ہیں، ایک اشارہ کرتا ہے، لشکروں کے لشکر چیرتا ہوا نکل جاتا ہے، اور جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اس جانور کو۔ صدقے اور قربان جائیں، ایسے ہی تو نہیں اللہ پاک نے اس کی قسمیں کھائیں، لیکن بدر کا موقع تھا، نہ گھوڑے ان پاس تھے، نہ اونٹ پاس تھے، تلواریں بھی پوری، اسلحہ بھی پورا۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مومنو بدر کے دن تم کمزور تھے۔ اذلہ کا کیا معنی ہے؟ کمزور۔ تو جب تم اس دن کمزور تھے، مدد کس نے کی تھی؟ طاقت کس نے دی تھی؟ تو پریشان نہ ہو اگر منافق 300 بندے لے کے نکل چکا ہے، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، جس اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی ہے، آج بھی وہ تمہیں کمزور ہونے دیتا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ، اور جب صبح آپ اپنے گھر سے نکلے، مومنوں کو بٹھا رہے تھے لڑائی کی جگہ پر۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ وہ پست ہمتی کا مظاہرہ کریں۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر کے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔